بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، جو والاول سے لے کر وقت علم حد کل واحد منہا تک ہے۔ چلے چلتی ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاول اما ان یقترن باحد الازمنة الثلاثة اولا۔ الثانی الاسم والاول الفعل۔ ترجمہ سن لیتے ہیں، یعنی جب کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو تو وہ یا تو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا نہ ہوگا۔ جب کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے، اور اگر کسی زمانے سے ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہے۔ آج کے اس درس کے اندر الاول یہ کیا بن رہا ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، اقتران کا جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ تیسری بات، اقتران کا معنی اور اقسام، اور چوتھی بات باحد الازمنة الثلاثہ لانے کی وجہ، اور پانچویں بات وقد علم کل واحد منہا میں کل کی اقسام، حد، تعریف اور رسم کی تعریف ہوگی۔ اب چلتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ والاول یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، اور وہ ہے القسم الاول، کلمے کی پہلی قسم۔ چلیں دوسری بات، ان یقترن کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع المعنی ہے۔ المعنی اگرچہ پہلے صراحتاً مذکور نہیں، لیکن الاول کے اندر ضمناً پایا جاتا ہے، اور ضمناً جب پایا کیونکہ الاول دال اور معنی مدلول ہے، اور جو چیز ضمناً موجود ہو اس کی طرف ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس میں ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع وہ عدل ہے جو اعدلوا کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ اب چلے تیسری بات کی طرف، اقتران کسے کہتے ہیں اور اقتران کی اقسام کتنی ہیں۔ اقتران کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، کہ وہ صیغے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب اقتران کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہے اقتران بحسب الفہم، اس کا مطلب یہ ہے جب کلمہ بولا جائے تو اس کے معنی کا کسی زمانے میں پایا جانا اسی صیغے سے ہی سمجھا جائے، کسی اور صیغے سے نہیں۔ جیسے یتساءلون کے اندر ہمیں اس صیغہ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر مضارع والا معنی ہے۔ نجعل ہمیں صیغہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر زمانہ مضارع کا پایا جا رہا ہے۔ دوسری قسم ہے اقتران بحسب الوجود۔ اقتران بحسب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کا تحقق اور ثبوت کسی زمانے میں پایا جائے۔ یہ 2 اقسام ہیں، اور تیسری قسم ہے اقتران بحسب الوضع۔ اقتران بحسب الوضع کا مطلب یہ ہے کہ جب واضح نے اس کلمے کو وضع کیا تھا تو اس میں زمانہ پایا جاتا تھا، زمانے کے ساتھ وضع کیا تھا۔ اور اقتران بحسب الاستعمال یہ چوتھی قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واضح نے اس کلمے کو وضع کیا ہو اس وقت اس کلمے میں زمانہ تو نہیں پایا جاتا تھا، مگر بعد میں استعمال اور عرف کے لحاظ سے اس میں زمانے کا اعتبار ہوا۔ تو یہاں جو
اقتران ہے. اس اقتران سے کیا معنی ہوا؟ اقتران سے معنی ہے اقتران بحسب الفہم اور اقتران بحسب الوضع. یہ دو معنی ہیں. اقتران بحسب الفہم اس لیے ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مصادر میں اسم کی تعریف صادق نہیں، اسم کی تعریف صادق آتی ہے، فعل کی تعریف صادق نہیں آتی. اور اقتران بحسب الوضع اس لیے کہا ہے اس میں یہ بتانے کے لیے کہ اسماء افعال اور اسماء مقاربہ یہ سارے کے سارے افعال تعجب یہ جو ہیں یہ اسم کی تعریف میں داخل ہیں، ان پر فعل کی تعریف صادق نہیں آتی ہے. اور ہم نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی اقتران زمانہ سے مراد یہ ہے کہ اسی صیغے سے ہی زمانہ سمجھا جائے، کسی امر خارج کی وجہ سے نہ سمجھا جائے. اب فعل کی تعریف میں چلتے ہیں کہ فعل کی تعریف میں کیا الفاظ استعمال کیے؟ بأحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی وہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں تو دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ تو نہیں پایا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع میں ایک زمانہ ہی پایا جاتا ہے ایک وقت میں. اگر اس کے اندر اس ایک وقت میں حال کا معنی مراد لیا جائے تو استقبال کا نہیں لیا جاتا، استقبال کا لیا جائے تو حال کا نہیں لیا جاتا. ہاں سوا الازمنۃ کے بعد الثلاثہ کیوں لائے ہیں؟ الازمنہ کے بعد الثلاثہ اس لیے لائے ہیں کہ امام سیبویہ پر اور بعض کوفی نحویوں پر رد کرنے کے لیے کہ ان کے نزدیک زمانے دو ہی ہیں، ماضی اور استقبال، اور انہوں نے فعل امر کو مضارع میں شامل کیا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک اور علامہ صاحب کافیہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور استقبال. اور یہی جمہور نحات کا نظریہ ہے، اور صاحب کافیہ نے اسی کو پسند کیا. اسی کو پسند کرتے ہوئے احد الازمنۃ الثلاثہ لے کے آئے ہیں. وقد علم بذلك حد كل واحد منها میں جو واو ہے، وقد واو ہے، واو یا تو استنافیہ ہے یا عاطفہ ہے. واو استنافیہ ہو تو کیونکہ استنافیہ سوال مقدر کا جواب ہے، تو سوال یہ ہے کہ کلمے کی اقسام اور دلیل حصر تو بیان کر دی، مگر ان اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف کیوں نہیں کی؟ تو جواب دے دیا کہ دلیل حصر میں ہی ہر قسم کی تعریف معلوم ہو چکی ہے. اور اگر واو عاطفہ ہو تو اس کا معطوف علیہ محذوف ہے. اور اصل عبارت یہ تھی انحصرت الکلمۃ وقد علم. اور قرینہ کیا اس پر؟ قرینہ یہ کہ وہی اسم و فعل و حرف کہہ کر صاحب کتاب سکوت اختیار کیا ہے. اس سکوت سے کلمے کا ان اقسام میں منحصر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور وقد علم میں ہر ایک کی تعریف معلوم ہوگی. اچھا، عرف اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم یہ امر کلی اور مرکب کے ادراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جزئی اور بسیط کے ادراک میں عرف اور معرفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں تعریف ہے، اور تعریف میں جنس، نوع، فصل یہ دونوں، یا جنس و فصل ہوتا ہے. جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے تعریف، اس سے یہاں علماء کا لفظ لے کے آئے ہیں. بذالک اس میں اشارہ ہے، مشارن الیہ اس کا وہ کلمہ ہے. کلمہ اگرچہ اس میں اشارہ سے محسوس مشارن الیہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ غیر محسوس جو حس سے نہ سمجھا جاتا ہو،
بلکہ حس کی طرح ہی قرار دیا جاتا ہو، اس محسوس کو محسوس ادعائی کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اشارہ بعید اس لیے ہے کہ انہوں نے دلیل حصر کی عظمت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت عظیم دلیل ہے، کلمے کی اقسام کی وجہ حصر یہ عظیم ہی ہے۔ کبھی بعد رتبی بھی ہوتا ہے، کبھی بعد زمانی، تو یہاں بعد زمانی ہے۔ گویا کہ علامہ نے بذالک اس میں اشارہ بعید لا کر بتایا کہ دلیل حصر عظیم الشان ہے۔ اب آگے چل لیں کہ ہم اس سے پہلے کہ اگلا لفظ سمجھیں، اس سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنا ہے، وہ یہ جو کلن ہے نا، کلن کی 4 اقسام ہیں۔ کلن کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں کل افرادی۔ کل افرادی وہ ہوتا ہے جس کا مضاف الیہ ہر فرد ہو، جیسے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور کہ ہم نے انسان کے ہر فرد کی گردن میں اس کا عمل نامہ ڈال دیا ہے، قیامت کے دن ڈال دیں گے بھی۔ اور دوسری قسم کل مجموعی ہے۔ کل مجموعی وہ ہوتا ہے جس کا مضاف الیہ جمع معرف ہو، جیسے وعلم آدم الاسماء کلہا، کلہ کا مضاف الیہ ہا ضمیر ہے جو معرفہ بھی ہے اور جمع کی طرف لوٹنے کی وجہ سے جمع بھی ہے۔ تیسری قسم کلن بمعنی کلی کے ہے، جیسے الانسان کلن ای کلی، اور چوتھی قسم کل اعتراضی ہے۔ کل اعتراضی وہ ہوتا ہے جو تعریف کو جامع اور مانع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہاں کل سے مراد کون سا کل ہے؟ اس سے 2 احتمال ہیں، یا تو یہ کل افرادی ہے کہ دلیل حصر سے کلمے کی ہر ایک قسم کی تعریف معلوم ہوگی، اور دوسرا احتمال یہ ہے یہ کل مجموعی ہے، اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا دلیل حصر سے تمام قسموں کی تعریف معلوم ہو گئی۔ بس آخر میں یہ بات سمجھیے کہ کسی شے کی حقیقت کو جاننے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: حد، رسم، تعریف۔ اگر کسی چیز کی تعریف ذاتیات سے کی جائے تو اس تعریف کو حد کہتے ہیں، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، یا انسان کی تعریف جسم ناطق سے، یا صرف ناطق سے۔ اور اگر کسی چیز کی تعریف ارضیات سے کی جائے تو اس تعریف کو رسم کہتے ہیں۔ اور جیسے انسان کی تعریف یوں کر لیں کہ حیوان ضاحک یا جسم ضاحک، اور اس کے ساتھ تیسرا لفظ ہے تعریف، جو عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تعریف دونوں میں مشترک ہے، تعریف حد کے الفاظ سے بھی کی جا سکتی ہے، تعریف رسم کے الفاظ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر فن کی اصطلاحات مفہومات اعتباریہ ہوتی ہیں، اور مفہومات اعتباریہ ارضیات ہوتی ہیں، یہ ذاتیات نہیں ہوتی۔ تو علامہ صاحب نے ارضیات سے کی گئی تعریف کو حد کیوں کہا؟ وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، یہاں دیکھیے حد کہا ہے، تو اس کو رسم کہنا چاہیے تھا، حد نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مجازن تعریف مراد ہے، لفظ خاص ذکر کر کے مراد عام لیا جائے، یا حد خاص ہے اور تعریف عام ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے حد، رسم اور تعریف میں جو فرق ہے وہ اہل مناطقہ کے ہیں۔ نحویوں کے نزدیک ہر جامع تعریف کو حد کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر فن والوں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اور وہ اپنی اصطلاحات اپنی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، کلمے کی بحث ختم ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ ہم الکلام، کلمہ جو موضوع ہے کلمہ اور کلام، تو اب کلام سمجھیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔